جس نے تکبر دیکھے نا، جو آدمی الجھ جائے گا نا، الجھ جائے گا، اس کو تو دلیل دی جائے گی، تو جو تکبر کرے گا، ایک آدمی کہیں الجھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اور ایک تکبر کر رہا ہے، تو متکبر کے بارے میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دلیل تھوڑی دی جا رہی ہے، اس کو تو کہا جا رہا ہے فخرج منہا، تو یہاں سے بس نکل جا۔ یہ سزا ہے متکبر کی۔ دنیا میں پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ایک قرض سے بری ہو کے جانا دنیا سے، اور دوسرا فرمایا یاد رکھنا تمہارے اندر تکبر اور خیانت نہ ہو، قرض نہ دینا ہو تم نے کسی کا، خیانت نہ کی ہو، اور تم نے کبھی تکبر نہ کیا ہو، فرمایا پھر رب کریم تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ ان چیزوں سے بچنا، گویا حضور فرماتے ہیں ان سے تم بچ گئے نا تو باقی گناہوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، باقی معاملات خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ان سے بچ کے رہنا، محفوظ رہنا۔ تکبر بہت کیا جاتا ہے، کسی کو اپنے علم پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو اپنے عمل پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو سلطنت کے ہونے پر تکبر ہونے لگا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جانتا زیادہ ہوں اس لیے میرے اندر تکبر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو برادری پر اور نسب پر تکبر ہونے لگا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا، فرعون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں۔ پھر رب کریم نے اسے سمندر کی، دریا کی لہروں کے حوالے کیا۔ کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا۔ پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر۔ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے۔ اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا۔ اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا۔ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا۔ تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا، پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور بھائی بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئی کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا۔ بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی، اس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ، میرے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے۔
گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اور ہر تیسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تکبر صرف ایک ذات کرے گی، اور وہ ہے رب کریم کی ذات، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا، تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ تب جو بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو وہ درے تو کھائے گا، اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ ہی سجتا ہے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے، تو پھر درے تو وہ کھائے گا، پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، بڑا تو اپنے کردار سے ہوتا ہے، بڑا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جائیں جن سے محسوس ہو کہ یہ انسان بڑا ہے، تو وہ رویے اس کے بتاتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں اللہ انہیں مسخ کرے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ اترا کے چلنے والے، تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے، بھاتے نہیں رب کریم۔ یہ جو اس انداز میں چلتے ہیں یہ اللہ کو بھاتے نہیں، عاجزی، انکساری۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 جملوں میں بات بڑے انداز میں سمجھائی، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو رب کریم کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا۔ مختلف لوگوں کو نا مختلف قسم کا بخار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو حسب و نسب کا بہت بخار ہوتا ہے، بہت بڑا بخار ہوتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ میرے رب کریم نے وضاحت کر دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تو اللہ کی نظر میں عزت لینا چاہتا ہے تو پھر تجھے متقی پرہیزگار بننا پڑے گا۔ باقی تو سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد، سب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے تو حجام آیا ہوا تھا حجامت کرنے کے لیے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط بنا رہا تھا، بال تراش رہا تھا، مونچھیں تراش رہا تھا، تو ایک بہت نواب بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے۔ تو وہ حجام صاحب ابھی بیٹھے تھے چارپائی پہ، تو وہ صاحب آ گئے جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، بڑے سیٹھ تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں بیٹھ جاؤ آپ بھی۔ کہنے لگا انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو تشریف لے جائیے، کیونکہ میری مجلس میں جو آتے ہیں وہ سارے برابر ہی ہوتے ہیں، یہاں جتنے آتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں نہ بیٹھ سکتے صاحب تو پھر آپ گھر جائیے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سنایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اور مزہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک دن نا حضرت بلال حبشی سے بحث ہو گئی تھی، میری زبان سے نکل گیا تھا وہ حبشن کے بیٹے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں پہنچے، حضور کا چہرہ انور دیکھ کے رو پڑے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا بلال تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور لوگ مجھے حبشن کا بیٹا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کس کو کس خاندان میں پیدا کیا۔ میرے محبوب نے ممبر سجایا، صحابہ کو بلایا، فرمایا میں نے تو جاہلیت کی باتیں پیروں تلے رون دی تھی، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ بلال کو حبشن کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری خود بتایا کرتے تھے اور مزہ لے کے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ میں نے جب یہ بات سنی نا تو باقی تو نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا۔ فرماتے میں اٹھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں ان کے سامنے لیٹ گیا۔ میں نے کہا حبشن کے بیٹے اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھ اور میں لوگوں کو بتلاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر اب میرے مصطفیٰ نے بڑی شانیں عطا فرما دی، شانیں عطا کر دی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میرے بھائی یہ حسب و نسب کا غرور، یہ تکبر، اقبال کے سامنے آ کے کسی نے کہا کہ میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، میرا ابا یہ تھا، تو اقبال کہنے لگے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ میاں چھوڑ تو کس قبیلے کا ہے، تیرے اندر کوئی بات ہے تو بتا، تیرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا ذکر کر، چھوڑ باپ دادا کی بات، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اپنی حیثیت کا تعین کرے۔
بڑوں کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرنا اور کوشش ناتمام کرنا، میرے بھائی حسب و نسب کا جو ہے وہ بہت بڑا تکبر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں میں علم کا تکبر ہوتا ہے۔ آج کل پڑھا لکھا آدمی الا ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں کئی لوگوں کو جاہل قرار دے دے۔ لوگ بڑے جاہل ہیں، کچھ پتہ نہیں، لوگ بڑے جاہل ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 جملوں میں بات اس انداز میں سمیٹی، محبوب فرمانے لگے من قال انا عالم فہو جاہل، فرمایا جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے۔ اس نے تو جاہلوں جیسی بات، اگر علم ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے، اگر کسی کے اندر خوشبو ہوتی ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس ہے۔